تو آپ نے دیکھا یہ سنت ہو گئی. آقا علیہ السلام اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنے قلب و باطن میں رقت، کیفیت، سوختگی اور شکستگی پیدا کرنے کے لیے رقت اور بکا کی تعلیم دیتے تھے. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی شیبہ اور امام بہقی روایت کرتے ہیں عن الحسن قال کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے جری، ثابت قدم، مضبوط اعصاب کے مالک، انتظام و انصرام اور پختگی حکم میں سب سے اعلیٰ اور قوی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے خوف سے کوئی شخص سونے کا چھلا پہن کر سرزمین مدینہ پہ نہیں چل سکتا تھا. مرد سونے کی انگوٹھی پہن کے مدینہ کی گلیوں میں نہیں چل سکتا تھا، کانپتے تھے. ایک طرف یہ عالم ہے شخصیت کا، اور دوسری طرف کان یمر بالآیت فی گردہ فتخیفہ فیبکی حتی یسقط. فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم جب اپنے ورد اوراد کرتے تو کسی ایسی آیت کی جب تلاوت کرتے جس میں خوف و غم اور رقت آ جاتی تو اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے. وَيَلْزَمُ بَيْتَهُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ حَتَّى يُعَادَ وَيَحْسَبُونَهُ مَرِيضًا. اور اتنا گر پڑتے کہ دو دن تک گھر میں مریضوں کی طرح پڑے رہتے. لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے، سمجھتے شاید مریض ہو گئے. یہ کیفیت تھی گریہ اور بکا کی. اور مصنف عبد الرزاق اور سنن بہقی میں حدیث ہے، اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بھی اس کو روایت کیا. عبداللہ بن شداد بن الحاد روایت کرتے ہیں یقول سمعت نشید عمر بن الخطاب وانا فی آخر الصفوف فی صلاة الصبح یقرأ من سورۃ یوسف یقول ان مشکو بثی وحزنی الی اللہ. فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے آیا. آپ جماعت کرا رہے تھے اور میں آخری صف میں تھا، آخری صف میں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے صبح نماز فجر میں. جب آیت نمبر 86 پر آئے، آیت نمبر 86 پر آئے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے غم میں، حضرت یوسف کے غم میں یہ عرض کیا تھا کہ ماری تعالیٰ میں اپنا دکھ اور اپنے غم کا شکوہ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. میں اپنی داستان غم صرف تجھے سناتا ہوں، اور کس کو سناؤں؟ میرا غم اور کون جانتا ہے؟ میرے یوسف کا غم اور دکھ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. جب اس آیت پر آئے اور تلاوت کی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی. اتنا روئے کہ آپ کی پھر ہچکی بند گئی، ہچکی بند گئی. اور ہم صف آخری صف میں تھے، ہم نے آپ کی ہچکی اور رونے کی آواز بھی آخری صف تک سنی. اور امام بہقی نے روایت کی ابی معمر ان عمر قرأ سورۃ مریم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، سورہ مریم کی تلاوت کی، وہ جو میں نے بتایا. اور جب سورہ مریم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا اور اٹھے تو کہنے لگے لوگو یہ تو سجدہ تھا، رونا کہاں ہے؟ یہ تو سجدہ تھا، رونا کہاں ہے؟ یہ میں نے آپ کو سنتیں بیان کی قرآن سے اور سنت نبوی اور سنت صحابہ کرام. یہ سوال اس وقت بھرتے ہیں جب دل کسی سے محبت سے خالی ہوتا ہے. محبت ہو تو دل ہی جواب دے دیتا ہے سب سوالوں کا. محبت ہو تو اندر سے جواب مل جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب کو اذیت دینا ہمیں گوارا نہیں، اس پر لعنت۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا منافقو اگر تم میرے محبوب کو اذیت دینے سے باز نہ آئے، وہ منافق جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں محض میرے محبوب کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کو ایذا دینے کے لیے، ایذا رسانی کے لیے، پریشان کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، اگر تم اس گستاخی سے، اذیت رسانی سے باز نہ آئے تو پھر ہم تم پر ان کو مسلط کر دیں گے کہ وہ مدینہ میں یا اس کے پڑوس میں بھی تمہیں ٹھہرنے نہ دیں گے۔ اور یہ کہہ کر فرمایا آگے ملعونین، یہ جو میرے محبوب کو اذیت دینے والے ہیں یہ لعنتی لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہے کہ یزید پر لعنت نہیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ یزید نے حضور کو اذیت دی یا راحت پہنچائی؟ اذیت دی، تو وہ قرآن کی اس شک کے تحت لعنتی ہے، ملعونین، ان پر لعنت ہے۔ اور جہاں کہیں یہ لعنتی لوگ پکڑے جائیں انہیں چن چن کر بری طرح قتل کر دو۔ کیوں؟ انہوں نے میرے محبوب کو اذیت پہنچائی۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا کیا شے حضور کی اذیت کا باعث بنتا ہے اللہ کے ہاں۔ اسی سورہ احزاب میں پیچھے آیت نمبر 51 میں واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں آپ نے دعوت فرمائی صحابہ کرام کی، وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے اور آپ کے دیدار میں رہے؟ تو اس شوق میں کھانے کے بعد باتیں کرنے لگ گئے، حضور سے مسئلے پوچھنے لگ گئے، مسائل، اور آقا کو دیدار کرتے رہے، آقا کا تکتے رہے، باتیں پوچھتے رہے، تو دیر لگا دی۔ جب دیر لگا دی تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت اتاری، کیا کیا چیز رب کے ہاں اذیت دیتی ہے حضور کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، آگے ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا۔ اب مجھے بتائیے، بائبل بھی اتری، تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، سب انبیاء پر صحیفے اترے، سب کو پڑھیں، کبھی رب کا یہ کام رہا جو آگے بات آ رہی ہے اس طرح کی باتیں رب سمجھائے؟ یہ رب کا سبجیکٹ ہے، یہ اللہ کا کام ہے؟ آپ پوچھیں گے کیا؟ وہ آگے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ لوگوں جب میرے محبوب تمہیں گھر کھانے کی دعوت دیں آیا کرو، اور کھانا کھا کر فیضا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو فوری گھر چھوڑ کے چلے جایا کرو۔ یہ پروٹوکول سکھا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے، پھر بعد میں بیٹھے نہ رہا کرو، کھانے کے فوری بعد چلے جایا کرو۔ یہ کوئی سیکرٹری نہیں ہے کسی کا کہ سمجھا رہا ہو آنے والوں کو، پروٹوکول آفیسر نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو، یہ پی ایس نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ مصطفیٰ کا رب ہے، مصطفیٰ کا خدا ہے، جس نے حضور کو نبی اور رسول بنایا ہے، جس کے سامنے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، حضور جس کے عبد مقرب اور بندے ہیں، وہ رب جس کے سامنے راتوں کو جھکتے اور روتے ہیں، وہ رب حضور کے لیے فرما رہا ہے لوگوں جب کھانا کھا چکو میرے محبوب کا گھر چھوڑ کے فوری چلے جایا کرو۔ ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھا کرو۔ 1,24,000 انبیاء آئے، معاملات تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن کسی اور نبی کے لیے ایسی کوئی بات اللہ نے اتاری ہو؟ یہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کھانے کے بعد پھر دل لگا کے باتوں میں بیٹھے نہ رہا کرو۔ کیوں؟ اللہ جواب خود دیتا ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے۔ ارے سوچو،
کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے محبوب کو اذیت ہوتی ہے اور رب کو گوارا نہیں، اور جو 10 محرم الحرام عاشور محرم کو ہو گیا اس کی اذیتوں کا عالم کیا ہوگا؟ صرف کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے اذیت ہوتی ہے، رب کو گوارا نہیں۔ کسی نے حضور کا مقام ہی نہیں سمجھا، ان بدبختوں نے مقام نہیں سمجھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، علامہ آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ میری بصیرت اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ یزید بدبخت حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، آقا علیہ السلام کی رسالت پر ہی ایمان نہیں رکھتا تھا، بے ایمان کافر تھا۔ اگر رسالت پر ایمان ہوتا تو حضور کو اس طرح اذیت نہ دیتا۔ وہ رسول جس کے گھر کھانے کے بعد صحابہ بیٹھے رہیں، اب ان بیٹھے رہنے میں سب صحابہ ہی ہوں گے نا، حضرت عمر بھی ہوں گے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، سیدنا فاروق، دعوت جو دی تھی کھانے پر تو یہ رہ گئے ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے، سیدنا فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی شیر خدا بھی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، سارے صحابہ اکابر ہوں گے، اور اصاغر بھی ہوں گے، نئے بھی ہوں گے، پرانے بھی ہوں گے، ساروں کو ان جنرل فرمایا کھانا کھا کے رات کا وقت ہے، میرے محبوب نے آرام کرنا ہے تو چلے جایا کرو، باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو، اس سے تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب کو۔ اچھا آگے سنیں، پھر بات یہاں ختم نہیں کی، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور تم جانتے ہو نا کہ میرا محبوب بڑا حیادار ہے، وہ اپنی زبان سے تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ اب چلے جاؤ، یہ بات کہنے میں میرے محبوب کو حیا آتی ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تفسیر نہیں کر رہا ہوں۔ لا یستحیی من الحق، مجھے کیا حیا ہے تمہارا، مجھے کیا حیا ہے، میں تو حق ہوں، اور میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے تمہیں کھری کھری بات کر دی، میرے محبوب کو حیا آتی ہے۔ کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بات دہرانے کے لیے کہ دوبارہ کہہ دیتے رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، اور یہودی اور دشمن اور منافق رائنا کا لفظ گستاخی کے معنی میں یوز کر لیتے، رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ ایک لفظ جس سے بے ادبی کا معنی نکلتا ہو، کہنے والے بے ادبی سے نہ کہہ رہے ہوں، کہنے والے بے ادبی سے نہ کہہ رہے ہوں، مگر اس لفظ سے جو دشمن ہیں، دشمن بے ادبی کا معنی نکال لیتے ہوں، فرمایا اس سے بھی اذیت ہوتی ہے مجھے، خبردار رائے نہ کر کے بھی میرے محبوب کو نہ کہو کہ دشمن اس کا الٹ معنی نکالتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں نے تو بے ادبی کی نیت سے نہیں کہا تھا نا رائنا، بے ادبی تو کرنے والے تھے بے ایمان کافر منافق اور یہودی، اور رائنا کہنے والے تھے صحابہ اہل ایمان، ان کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا جس کو دشمن بے ادبی رسول کے معنی میں استعمال کر سکے۔ فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا، کہا کرو آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، یعنی اگر لفظ بھی جس میں سوء ادب کا امکان ہے وہ بھی اذیت ہے۔ میں آج اذیت کا معنی بتا رہا ہوں کہ کیا ہے، کیوں باری تعالیٰ آپ یہ سارے احاطے کیوں فرماتے ہیں، یہ ادب آداب کیوں سکھاتے ہیں، ہر لحظہ ہر قسم کی اذیتوں سے حضور کو آپ کیوں بچاتے ہیں، اور بچانے والے صحابہ غلام نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں واللہ یعصمک من النار، اس محبوب کو لوگوں کی اذیتوں سے بچانا میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، میں محافظ ہوں، میں گارڈ ہوں مصطفیٰ کا، میں حضور کا گارڈ ہوں، واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کا عاصم ہوں،
آپ کو گارڈ کرتا ہوں، پروٹیکٹ کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر دوسرے مقام پر سورہ توبہ، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. دیکھیے حضور کی ایذا رسانی پر قرآن نے کتنا زور دیا ہے کہ یہ کتنا باعث لعنت، باعث عذاب اور باعث ذلت عمل ہے. اذیت کے موضوع پر کہ جو لوگ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اور آگے فرمایا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ زبردست رسوائی کا عذاب ہے ان کے لیے. آگے چل کے فرمایا اللہ رب العزت نے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کی اذیت سے، حتیٰ کہ اگر کوئی آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کر لے کہ اس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس کو بھی اذیت بناتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اتنی بے ادبی کی بھی اجازت نہیں. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح بلند آواز سے بلاؤ بھی نہیں، بلانا بھی تمہارا حضور کے لیے لوگوں کے بلاوے جیسا نہ بن جائے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال. تمہاری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، عمل، اگر تم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اذیت پہنچائی اور حضور کی بے ادبی کر دی، حضور کو دکھ پہنچا دیا، تو فرمایا تمہارا کوئی عمل دنیا میں قابل قبول نہیں رہے گا. حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر رب کائنات نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. دوپہر کو آقا آرام فرما رہے ہیں، دیہات سے لوگ دور سے آتے، آداب سے واقف نہ تھے، تو باہر سے گلی سے آواز دے دیتے. رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ محبوب سویا ہو اور کوئی گلی سے اونچی آواز سے پکار دے کہ میری محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے. وہ نیندوں کی وہ حفاظت کرتا ہے، محبوب کی طبیعت کی وہ حفاظت کرتا ہے، ناگواری طبع سے وہ بچاتا ہے، بے ادبی سے وہ بچاتا ہے، اذیتوں سے وہ بچاتا ہے، احساس پر کوئی چیز گراں نہ گزرے اس سے وہ بچاتا ہے. فرمایا اگر تم نے ایسا کر دیا تمہارے سب اعمال ضائع چلے جائیں گے. اور جو لوگ اللہ رسول کو تکلیف دیں، اذیت پہنچائیں، مخالفت کریں، دکھ دیں، فرمایا اولئک فی الاذلین. اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ مجادلہ وہ انتہائی کمینے لوگ، اللہ کے الفاظ ہیں، انتہائی کمینے لوگ ہیں. اب یہاں پہلے تو کہا تھا جہنم ہے، دوزخ ہے، لعنت ہے، اب کہا انسان ہی نہیں، انسان ہی نہیں. اور پھر جو تکلیف پہنچائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے جب اعمال ضبط کر دیے تو اعمال کس کے ضبط ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 217 فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. جو شخص مرتد ہو جائے اپنے دین سے اور مر جائے اور کافر کا کافر مرے، اس کے سارے اعمال غارت جاتے ہیں. گویا جس پر اعمال کے غارت جانے کا حکم ہو سمجھ لو وہ کافر و مرتد ہو گیا. گویا آقا علیہ السلام کو ادنا سی اذیت پہنچانا، تھوڑی سی تکلیف دینا، بے ادبی کرنا، اس سے انسان کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی سزا ہے کہ سب اعمال غارت چلے گئے. اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جو شخص کافر ہو جائے اسی کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت کو، تکلیف کو، بے ادبی کو، سوء ادب کو کفر اور ارتداد اور سب ایمان اور اعمال کے غارت ہو جانے کا سبب قرار دیا. یہ تو ایک رخ ہے. جب آپ یہ جان چکے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ
تعلق، یہ تو آقا دو جہاں کی بات۔ اب جن کا ذکر ہے، آیا انہیں اذیت حضور کو اذیت تھی یا نہ تھی؟ ان سے محبت حضور سے محبت تھی یا نہ تھی؟ ان کی خوشی حضور کی خوشی تھی یا نہ تھی؟ ان کی راحت جہاں آقا کی راحت تھی یا نہ تھی؟ اور انہیں تکلیف دینا حضور کو تکلیف تھی یا نہ تھی؟ اور چونکہ اعمال میں جنت سے بھی گئے، دوزخ کا حقدار بنے، لعنت ہوئی، اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ دیکھنا ہے کہ جن کو اذیت دی گئی، یوم کربلا، یوم عاشورہ کربلا، وہ خود ساری جنت کے خود مالک و وارث بھی تھے یا نہ تھے؟ تو ایک بات جو بنیادی چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث اور مسلم میں متفق ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ میں اس ایک نقطے پر صرف توجہ دلا رہا ہوں، فاطمہ میری جان کے دو حصے فاطمہ میں، یہ معنی ہے بدعۃ منی، میری جان کے دو حصے فاطمہ میں۔ بدعہ یا بدعہ عربی زبان میں 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 سے 9، اور قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی اور سورہ روم میں بھی دونوں مقامات پر بدعہ کا لفظ 7 سالوں کے لیے آیا ہے۔ اختصار سے بات بتا رہا ہوں، 7 سالوں کے لیے، بدع سنین، 7 سال، سورہ یوسف اور سورہ روم۔ تو قرآن میں استعمال بدعہ اور بدعہ کا 7 سال کے لیے۔ 10 کے یونٹ میں جب آپ 7 کو دیکھیں، 3.5 1 تہائی اور 3.5 2 تہائی اور 3.5 9.5 بن گیا۔ تو 10 کی یونٹ میں اکائی میں بدعتن یا بدعتن، یہ 10 میں سے 7، یہ 2 تہائی بنتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا لوگوں، فاطمہ سے میرا تعلق یہ ہے کہ 2 تہائی جان میری فاطمہ میں ہے، اس لیے ومن اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا، غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ بات وہی کر رہا تھا، جس نے حضور کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، قال لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک۔ اے فاطمہ، میں اعلان کر دوں، دنیا کو بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ تیری ناراضگی سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور اب یہ بتا دوں کہ تیری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے، اور فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور اب نقطہ ایک ہی رہے گا، صرف ان احادیث کا انتخاب کیا۔ اور اب مسلم شریف میں حدیث ہے اور نسائی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا لفظ، انما فاطمہ تو بدعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، یؤذینی ما، فاطمہ میری جان ہے، میرا دل ہے، جو اس کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ ملعون لعنتی جہنم کا ایندھن ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا جو فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور خدا نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ جہنم میں جلتا ہے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اور ابھی حنظلہ روایت کرتے ہیں، اسی طرح احمد بن حنبل امام روایت کرتے ہیں،
قال انما فاطمہ بدعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی. یہ الفاظ آقا دوہرا رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، زید بن ارقم روایت کرتے ہیں ترمذی شریف، انا حرب لمن حاربتم وانا سلم وسلم لمن سالمتم. آپ نے فرمایا قال لعلی وفاطمہ وحسن وحسین، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن اور حسین، جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے دوستی اور سلامتی کا ہاتھ بڑھائے گا اس سے میں دوستی اور سلامتی کروں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا قال رسول من ابغضنا اہل البیت فهو منافق، جو میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحبنا منافق ولا یبغضنا مؤمن. فرمایا آقا علیہ السلام نے میری اہل بیت ہم سے کوئی منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن کبھی ہم سے بغض نہیں کر سکتا. محبت اور بغض کی ایک علامت مقرر فرما دی. اور جابر بن عبداللہ انصاری، میں بتا رہا ہوں، انہیں اذیت دینے والا سیدہ فاطمہ کی زہرا کو، حسن اور حسین کو، حضور کے لخت جگر کو، حضور کے ٹکڑوں کو، حضور کی جان کو، حضور کے کلب اثر کو، حضور کی محبت کو، حضور کے پیار کو، ان کو اذیت دینے والا، انہیں غضبناک کرنے والا، انہیں تکلیف دینے والا، یہاں تک تو فرمایا نا وہ منافق ہے. آگے چلیں. اگلی حدیث جسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کی، اور یہ سب کتابیں، ان میں کوئی کتاب شیعہ حضرات کی حدیث کی کتاب نہیں، یہ سب اہل سنت کی ائمہ حدیث ہیں. تو جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ سنی ہی نہیں ہے. اور اہل سنت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ مت اپنے آپ کو اہل سنت سمجھے، وہ کسی مغالطے میں، وہ خارجی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس کو روایت کیا. امام حیثمی نے بھی اس کو لیا. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا یقول یا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حاشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا. میری اہل بیت جس نے ہم سے بغض رکھا، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر یہودیوں کے طور پہ کرے گا. وہ قیامت کے دن بطور یہودی کھڑا کیا جائے گا، امت محمدی میں کھڑا نہیں ہوگا، یہودی ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ وان صام وصلی، آقا اگر وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، تاجدار کائنات نے جواب دیا قال نعم وان صام وصلی، عمر بھر روزے بھی رکھتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا، مگر میری اہل بیت کو بغض رکھا، خدا کی قسم وہ یہودی ہوگا قیامت کے دن. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی. ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. آقا نے فرمایا میری اہل بیت کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو ہم سے بغض رکھے اور اللہ اس کو پکڑ کے جہنم میں نہ ڈال دے. اذیت کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کو اذیت دینا اور پھر جنت کی توقع کرنا، پھر مسلمانی کا دعویٰ کرنا، پھر ایمان کی بات کرنا، اور پھر آخرت میں کسی حصے کا توقع کرنا نہیں. اس لیے کہ مرضی ہے. امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا اذ کان یوم القیامت نادى مناد من وراء الحجاب،
قیامت کا دن ہوگا، پردوں کے پیچھے سے ایک ندا آئے گی، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے۔ قیامت کے دن یہ اعزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ کیسے ہو؟ قیامت کے دن کے مالک ہی وہی ہیں، یوم آخرت کے مالک ہی وہی ہیں۔